الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے اور سورہ والناس کے سین پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کے شروع میں با ہے اور والناس کے آخر میں سین ہے۔ اگر پہلا لفظ با لیا جائے اور آخر کا لفظ سین لیا جائے اور دونوں کو ملا دیا جائے تو بس بن جاتا ہے۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو بس اس کے لیے کامیابی کے لیے یہی کافی ہے، اس کو دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ با اور سین ملا کر بس ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بس ہے جو ایمان والوں کو جنت تک پہنچانے والی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں کہ آدمی قرآن پڑھے تو ان آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اس تصور کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کلام الملوکی ملوک الکلامی، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جو حیثیت بادشاہ کی ہوتی ہے اس کی بات کی اور اس کے کلام کی بھی حیثیت وہی ہوتی ہے۔ اللہ چونکہ پوری کائنات کا شہنشاہ ہے اور مالک اور خالق ہے، لہذا اس کا کلام اور اس کی جو بات ہے اس کا مقام بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی ذات کا مقام ہے۔ اس تصور کے ساتھ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کو کھولتے اور اس کی تلاوت کا ارادہ کرتے تو بعض مرتبہ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ ممکن ہو خوشبو لگائے، پاک صاف کپڑے پہنے۔ قرآن کریم کا دیکھ کر پڑھنا آنکھوں کی روشنی کے لیے بڑا مفید ہے۔ دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کا سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہو گئیں۔ قرآن کریم کو اگر کوئی آدمی ویسے ہی نارمل حالت کے اندر پڑھتا ہے کم سے کم 10 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں۔ باوضو پڑھتا ہے تو 25 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں۔ اگر آدمی نماز میں نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ 100 نیکیاں کم سے کم اس کو دیتے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور اس کا اہتمام روزمرہ کی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ تلاوت جب آدمی شروع کرے
تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کیا کرو تو شیطان مردود سے پناہ چاہ لیا کرو۔ اور اس آیت کے ذیل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بھی مسلمان تلاوت شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف تلاوت قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، اعوذ اور کہیں دوسرے مقام پر پڑھنا مسنون نہیں ہے، بلکہ صرف سنت اس کی یہی ہے کہ جب بھی آدمی قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جہاں سے بھی اس کو قرآن پڑھنا ہے وہاں سے تلاوت شروع کرے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں سے پہلے قرآن کریم میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ آدمی تلاوت کرتے کرتے ایک صورت ختم کر کے جب دوسری صورت شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر اگلی صورت شروع کرے، یہ مسنون ہے، اور بسم اللہ وہاں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، سوائے ایک صورت کے جو 10ویں سپارے میں ہیں جس کو سورہ توبہ یا سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ اگر درمیان میں 10واں سپارہ پڑھتے پڑھتے سورہ انفال ختم ہو جائے اور سورہ توبہ یا سورہ برات شروع ہو تو وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے اور وہاں بسم اللہ پڑھنا مسنون بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی صورت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے، بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ درمیان تلاوت کے اندر کسی سے بات نہ کرے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت کا خیال ہے، اللہ سے جب باتیں کر رہا ہے تو درمیان میں مخلوق سے باتیں کرنا ہرگز مناسب نہیں، لیکن کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے کہ بات کرنا ضروری ہی ہو اور آدمی تلاوت کو موقوف کر کے کسی سے بات کر کے پھر آگے تلاوت کرنا چاہے تو اب اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ پڑھ کر اگلی تلاوت آدمی جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے شروع کر دے تو یہ کافی ہے اس کو۔ نماز میں بھی جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا تو سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا بھی مسنون ہے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے، یعنی پہلی رکعت میں اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد تلاوت شروع کی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد جب ہم دوسری کوئی سورت پڑھیں یا درمیان قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھیں تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، صرف سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ایک رکعت پوری کرنے کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اعوذ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اعوذ پہلے پڑھ چکے ہیں، بس بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ آدمی شروع کرے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں جس میں آدمی سورہ فاتحہ خالی پڑھتا ہے، یا یہ کہ سنتوں کے اندر دونوں چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ بہرحال جس رکعت میں بھی کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا اور پہلی رکعت میں اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ کا تو مسئلہ صرف یہاں تک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم الشان آیت ہے، اس پر تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ اتاری ہے اور بیان فرمائی ہے، وہ قرآن کریم کا جز ہے، حصہ ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کی آیت ہے۔
اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ قرآن کریم ہی کی آیت ہے، اور دو صورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری صورت اب شروع ہونے جا رہی ہے، ان دونوں صورتوں کے درمیان میں فصل پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ اسی لیے ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں اس کو پڑھنا مسنون بھی ہے۔ یہ پوری بسم اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، دین اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ ورنہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین مکہ کوئی کام کیا کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، سب سے پہلے بسم اللہ والعزى، اس طرح کہا کرتے تھے کہ لات اور عزا کے نام سے ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، کیونکہ لات اور عزا ان کے دو بڑے بت تھے، ان کے نام سے ہر اچھے کام کو یا جو بھی کام انہیں کرنا ہوتا تھا اس کام کو کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس غلط رسم کو ختم کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ کام جو اچھا ہو بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے تو اللہ اس کی تکمیل تک پہنچنے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، گویا اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی اچھے کام کے شروع میں اگر بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کام کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فہو اخطا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کام ناقص ہی رہتا ہے جو بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم اچھے ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرو، رات کو گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کر کے اور بسم اللہ پڑھ کے، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، لیکن بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے گھر میں تو داخل ہو گیا ہوں۔ پھر اگر کھانا بھی بغیر بسم اللہ کے کھا لیتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے چلو گھر میں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کو بھی مل گیا۔ اس لیے فرمایا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان تمہارے ساتھ گھر میں داخل نہ ہو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ تاکہ کھانا تمہارے ساتھ شریک نہ ہو، وہ شیطان تمہارے ساتھ شریک نہ ہو۔ ہمیں حکم ہے اگر کسی وجہ سے ہم بسم اللہ بھول جائیں کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ آدمی نہیں پڑھ سکے اور درمیان میں یاد آ جائے کہ بسم اللہ میں پڑھنا بھول گیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور بھول کر بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی بہت دیر تک انہیں دیکھتے رہے، ایک دم انہیں یاد آیا کہ بسم اللہ بھول گیا ہوں تو انہوں نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا۔ جیسے ہی انہوں نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا اللہ کے نبی مسکرا گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہنستا ہوا رکھے، آپ کس بات پر مسکرائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تم نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تھا تو شیطان بھی تمہارے ساتھ ہی کھانا کھانا اس نے بھی شروع کر دیا، وہ بھی تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا، لیکن جب تمہیں بسم اللہ یاد آ گئی اور تم نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا تو شیطان کھڑا ہو گیا دسترخوان سے اور دور جا کر اس نے قے کر دی، تو مجھے اس بات پر ہنسی آ گئی۔ پتہ چلا کہ بغیر بسم اللہ کے آدمی کھانا کھاتا ہے تو شیطان بھی ساتھ میں شریک رہتا ہے۔ اسی لیے آدمی کا بعض مرتبہ کھاتے ہی چلا جاتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ وہ پیٹ نہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا کم پڑ گیا، روٹی پکی جا رہی ہے، آئی جا رہی ہے، کھائے جا رہا ہے کہ شیطان بھی کھانے میں شریک ہے، تو پھر کہاں سے کھانا پورا ہوگا اور کہاں سے پیٹ بھرے گا؟
اس لیے ہر اچھے کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، حتیٰ کہ اپنے گھر کا چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر بجھاؤ، یعنی اپنی لائٹ بند کرو گھر کی تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، لائٹ جلاؤ تو بسم اللہ پڑھو، سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھو، سواری سے اترو تو بسم اللہ پڑھو۔ ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرنے کا ہمیں حکم ہے تاکہ اس کام میں خیر و برکت ہو۔ بسم اللہ تو اتنی عظیم الشان آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا تھا۔ شیاطین انتہائی نرنجیدہ اور غمگین ہو گئے تھے، اور فرشتوں کو انتہائی خوشی ہوئی تھی جب قرآن کریم کی یہ آیت یعنی بسم اللہ نازل ہوئی۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور اللہ کے دو صفاتی نام ہیں اس میں، رحمان اور رحیم۔ اس لیے اور بلکہ یوں کہیے کہ رحمان بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں رحمت ہی سے مشتق ہیں، یعنی رحمت ہی سے بنے ہیں، لیکن رحمان ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ایسی ذات جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہو، جس کی ایسی رحمت ہو کہ ہر چیز کو اس کی رحمت نے گھیر رکھا ہو۔ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی کو، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے خالی اللہ کسی کو نہیں بول سکتے، جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے تو عبد ہٹا کر اللہ نہیں بول سکتے اس کو، ایسے ہی اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد ہٹا کر خالی رحمان نہیں بول سکتے، رحمان صاحب، فرمایا منع ہے، گناہ ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا، کیونکہ رحمان اور اللہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، رحیم ایک ایسا لفظ ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے بھی وارد ہوا ہے، اور دوسرے حضرات کا نام بھی ہو سکتا ہے، عبد الرحیم بھی ہوتا ہے، یا کسی کو اگر خاص رحم کرنے والا ہے تو اس کو ہم، اور خاص مہربان ہیں اور کسی پر زیادہ مہربانی کسی کی ہے تو ہم اس کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، فلاں بہت صاحب بڑا رحیم ہے، یعنی بڑے مہربان ہیں۔ لیکن رحمان تنہا کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، چونکہ دو اللہ کی ذات کے ساتھ الفاظ اس میں خاص ہیں، اس لیے یہ بسم اللہ کا جو کی آیت ہے یہ بڑی محترم بشان آیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ اگر کسی نے اس کا ادب اور احترام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آنے واحد میں اس کو ولایت کا درجہ دے دیا ہے۔ حضرت بشر حافی ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، شروع کی زندگی بڑی خراب تھی، شراب کے بڑے عادی تھے، ہر وقت شراب میں منہمک رہتے تھے، اور کہیں سے بھی پیسے آتے تھے سب سے پہلے شراب خرید کر پیتے تھے، ایسی زندگی۔ ایک مرتبہ کہیں سے کچھ پیسے آئے، شراب خریدنے کے لیے چلے، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی، فوراً اس کو اٹھایا، چوما، اللہ کا نام بسم اللہ، اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا، جن پیسوں سے شراب خریدنے جا رہے تھے ان پیسوں سے خوشبو خریدی، عطر خریدا، اور اس کاغذ پر جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اس کاغذ کو عطر سے خوشبودار کیا، اور اس کو اپنے گھر آ کر اونچا اور بلند جو طاق تھا سب سے اونچا وہاں ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ پیسے تو ختم ہو گئے تھے، شراب تو خرید نہیں سکتے تھے، بغیر شراب پیے ہی سو گئے۔ حسن بصری اس زمانے میں بڑے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے حسن بصری کو بتایا کہ ہمارے اس بندے سے جو ساری زندگی شراب کا عادی رہا ہے لیکن اس نے ہمارے نام بسم اللہ کا ادب کیا اور احترام کیا اور اس کو اونچی جگہ پر جا کر رکھا خوشبو لگا کر، ہم نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا اور یہ ادب اور ہمارے نام کا احترام ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے ولایت دینے کا اس کو فیصلہ کر دیا ہے، اور آج کے بعد ہم نے اس کو اپنا ولی بنا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ایک ہی رات میں بسم اللہ کے ادب کی وجہ سے ان کو ولایت کا درجہ دیا۔
بشر ان کا نام تھا، حافی ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے، جو آدمی بغیر چپل کے چلے اس کو عام طور سے یہ بغیر چپل کے اور بغیر جوتے کے چلتے تھے۔ ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا فرش کہا ہے، کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ تو کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ شاہی فرش پر، شہنشاہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلوں۔ اپنے گھر کے فرش پر کوئی آدمی جوتے پہن کر چلنا مناسب نہیں سمجھتا، گھر کے باہر جوتے اتارتا ہے اور کمرے کے باہر جوتے اتارتا ہے۔ اللہ نے جس زمین کو فرش کہا ہے، میں اس پر جوتے پہن کر کیسے چلوں؟ یہ تو بڑی بے ادبی اور احترامی کی بات ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس ادب کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کرم کر رکھا تھا اور یہ فضل فرما رکھا تھا، اور یہ ان کی کرامت تھی کہ یہ جس راستے سے گزرتے تھے اگر وہ وہاں گندگی وغیرہ بھی پڑی ہوتی تھی یا کوئی پتھر یا کوئی ایسی نوکیلی چیزیں ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے تھے کہ زمین اس کو اپنے اندر کر لیا کرتی تھی اور زمین ان کے لیے نرم ہو جائے گی، کیونکہ بغیر جوتے کے چلتے۔ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ تو عرض میں نے کیا کہ بسم اللہ کی یہ آیت بڑی عظیم الشان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور ساری دنیا میں آیا، 950 برس تک انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کی۔ قرآن کریم شاہد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں محنت کی۔ جب عاجز آ گئے اپنی قوم سے اور قوم نے نافرمانی کی حد کر دی تو بد دعا فرما دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ نافرمانوں کا ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑنا۔ طوفان آیا، آسمان سے بارش برسی موسلا دھار، زمین نے پانی ابلنا شروع ہوا اور ساری دنیا سمندر ہو گئی۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی کشتی، ان کو کشتی بنانے کا حکم ہوا اور کشتی بنائی اور جتنے فرما بردار تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی ڈگمگانے لگی تو پانی چاروں طرف پانی ہی پانی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو خوف ہوا، ایمان والوں کو خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کشتی پلٹ نہ جائے اور ہم بھی ڈوب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم تو یہ پڑھ لو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے دریا پر جب آدمی کسی پل پر یا کسی کشتی میں سوار ہو اور اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمندر کے حادثے سے اور ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں۔ یہ اس آیت کی خاصیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ بسم اللہ تلقین فرمائی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور۔ جب انہوں نے اس کو پڑھا تو کشتی بالکل ہموار رہی پانی میں، 6 مہینے تک پانی پر رہی اور ڈوبی نہیں، اور نہ اس نے ہچکولے کھائے اور نہ ان کو بیٹھنے والوں کو کسی قسم کا خوف محسوس ہوا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ پوری نہیں تھی، پوری تو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، صرف اتنا سا لفظ تھا بسم اللہ مجریہا، بس بسم اللہ۔ جب آدھی بسم اللہ پڑھنے کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے ان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا، تو جو آدمی پوری بسم اللہ پڑھے گا تو اس کی برکتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے۔ بلکہ اس میں تو اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جیسے ہم لوگ بچے کی بسم اللہ کراتے ہیں، ہم تو رسم کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، بسم اللہ سکھاؤ اور قرآن کی ابتدا کرا دو اس کو۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم لوگ لے آئے کہ بھئی بچے کی بسم اللہ ہونی چاہیے جب وہ 4 سال 4 مہینے اور 4 ہفتے 4 دن کا ہو جائے، شاید اسی طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ قرآن حدیث میں تو ہے نہیں۔ بچہ جب بھی بولنا شروع کر دے اس کی بسم اللہ ہو جانی چاہیے، اور بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن کی اس کی ابتدا کرا دینی چاہیے کہ بھئی اب وہ اعوذ بسم اللہ پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام
تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ ایک قبر پر اللہ کا سخت عذاب ہو رہا ہے اس کی نافرمانی کی بنیاد۔ کچھ دنوں کے بعد واپس ادھر سے تشریف لانا ہوا، دیکھا کہ فرشتے رحمت کے اور نور کے طباق اس کی قبر میں لے کے داخل ہو رہے ہیں، تو بڑا تعجب ہوا کہ چند دن پہلے تو اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا اور اب حالت یہ ہے کہ اس قبر والے پر رحمت برس رہی ہے، انوارات برس رہے ہیں، فرشتے انوار لے کر آ رہے ہیں اس کی قبر میں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، باری تعالیٰ کون سا ایسا عمل آپ کو اس کا پسند آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی اس پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس نے ایک چھوٹے بچے کو پیچھے چھوڑا تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، اس کا تو انتقال ہو گیا اور یہ اپنے گناہوں کی سزا قبر میں بھگت رہا تھا، لیکن اس کے بچے نے جب بولنا شروع کیا تو اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور استاد نے پہلے دن جب بچے کو یہ کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے معصوم بچے نے اپنی توتلی زبان سے جب پہلی مرتبہ یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں رحمان الرحیم کہا، تو ہماری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جس کا معصوم بچہ زمین کے اوپر ہمیں رحمان الرحیم کہے، ہم اس بچے کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دیں، یہ ہماری رحمت سے بہت دوری کی بات ہے۔ ہم نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ جس کا بچہ ہمیں رحمان الرحیم کہہ رہا ہے ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے بلکہ اس پر رحمت برسائیں گے۔ تو یہ ہمارے بچے اگر مکتب میں جا کر قرآن سیکھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا یہ مکتب میں جا کر بسم اللہ پڑھنا ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ بہرحال بسم اللہ بڑی عظیم الشان آیت ہے، اس کا ہر کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو یقیناً خیر و برکت ہوگی، اور خاص طور سے قرآن کریم پڑھیں تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر ہم قرآن کریم کو شروع کریں، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ادب ہے، اور ہر کام کو بغیر اعوذ کے صرف بسم اللہ پڑھ کر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہر کام میں خیر و برکت ہو اور اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچنے کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔